السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، خاکسار مربی سلسلہ فرحان ربانی جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر کی مرکزی ویب سائٹ www.alislam.org کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ہم آج کل رمضان المبارک کے اس مبارک اور بابرکت مہینے میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آج کل ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہر مومن تمنا کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے اور کرنی چاہیے۔ اسی ضمن میں آخری عشرے سے متعلق ایک خاص رات کا ذکر آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح پہ قرآن پاک میں بھی اس ایک خاص رات کا ذکر آتا ہے جس کو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی خاکسار کوشش کرے گا کہ لیلۃ القدر کے مضمون پہ جو حقائق قرآن سے، مستند روایات سے، اور اسی طرح جماعت احمدیہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تحریرات اور فرمودات سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد پھر خاص طور پہ اس ضمن میں جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں لیلۃ القدر کے موضوع سے متعلق، تو ان کے بھی یہاں پہ آپ کو جو جوابات ہیں وہ دیے جائیں۔ تو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہم لیلۃ القدر کے متعلق جو ایک تعارف ہے وہ پہلے پیش کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو جگہ فرمایا، ایک تو خود سورہ القدر میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے اس کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر ایک ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک مومن کے لیے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر یہ ایک رات ہے۔ اسی طرح قرآن کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی رات کا ذکر مبارک کے لفظ کے ساتھ کیا کہ یہ ایک لیلہ ہے مبارکہ، یعنی مبارک رات ہے، برکتوں والی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں ڈھیر برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک سے ایک مختصر اس ضمن میں جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اب جو روایات سے ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، کچھ ان میں سے باتیں بطور خلاصہ کے اب آپ کی خدمت میں خاکسار جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب شروع ہوا تو رمضان کے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف جو ہے آپ اعتکاف بیٹھ گئے۔ جب پہلا عشرہ گزرا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہ لیلۃ القدر آگے آنے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھے رہے۔ جب دوسرا عشرہ اعتکاف کو پورا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وحی و الہام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابھی
لیلۃ القدر جو ہے وہ آگے آنے والی ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب لیلۃ القدر آخری عشرے میں جو ہے رمضان کے وہ آئے گی۔ اس طرح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عشرہ بھی جو تھا وہ رمضان المبارک میں آپ نے اعتکافی کی حالت میں گزارا۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی معین رات جو تھی اس کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اگر مومن یہ باتیں اپنے اندر جمع کر لے تو اس کو لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے وہ باتیں باہر جب تشریف لے کر آئے تو روایات میں آتا ہے کہ 2 مسلمانوں کو مسجد میں لڑتے ہوئے دیکھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کرانے میں مصروف ہو گئے، اور اس طرح پر جو لیلۃ القدر کی معین تاریخ کی بابت آپ کو بتایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھول گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اب تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک کی یہ طاق راتیں آخری عشرے کی کون سی بنتی ہیں؟ یہ بنتی ہیں 21ویں کی رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، اور اگر 30 دنوں کا مہینہ ہے رمضان کا تو پھر 29ویں جو ہے رات وہ بھی طاق رات اس میں شمار ہو جائے گی۔ اکثر اولیاء امت جو اس امت میں گزرے، یعنی امت محمدیہ میں، ان کے ذاتی تجارب یعنی ان کا جو ذاتی تجربہ تھا اس کے مطابق اکثر کو لیلۃ القدر جو تھی وہ 27ویں کی رات کو میسر آئی، مگر یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک شخص کو 27ویں کو یا بعض لوگوں کو 27ویں کو دکھائی دی ہے تو لیلۃ القدر ہمیشہ 27ویں ہی کو دکھائی دے اور سب کو ایک ساتھ دکھائی دے۔ ہر انسان کے لیے مختلف وقتوں میں بھی لیلۃ القدر جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ جس انسان کو جس رات کو بھی لیلۃ القدر میسر آ جائے گی، یعنی جب وہ محسوس کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے خاص محبت کا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ دعائیں کرتا یا وہ دعائیں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یہ کیفیت دیتا ہے کہ گویا خدا اس کی وہ دعائیں اس وقت سن رہا ہے۔ وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کی تقدیر بدل گئی، اس کی کایا پلٹ گئی، تو یقین جانیے وہی اس شخص کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ایک دفعہ ایک کتاب تحریر کرتے ہوئے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ 21ویں کو یعنی 21ویں کی رات کو جب مجھے لیلۃ القدر کی رات محسوس ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر آگے آپ نے بعض باتیں بیان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو الہام کے ذریعے بتائیں۔ یعنی اس روایت کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ 21ویں رات جو رمضان کی تھی اس کو لیلۃ القدر محسوس کی۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ روایت فرمائی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کئی بار یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اکثر 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر میسر آئی، جس طرح امت کے اکثر بزرگان کو 27ویں کی رات جو تھی اس کو میسر آتی رہی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اگر رمضان 29 دنوں کا ہو تو ایک انسان جو اپنے اعتکاف میں بیٹھا ہو اپنی عبادت کے معراج کو وہ تب پہنچتا ہے جب اس کے لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے آخری رات آتی ہے، یعنی اگر 29 روزے ہوں تو اس طریق پہ آخری طاق رات جو اس کے لیے بنی وہ بنی 27ویں کی رات۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے بالعموم امت کے خوش نصیب لوگوں کو 27ویں تاریخ کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی رہی ہے۔ پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر میسر آ جائے تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر میسر آ جائے تو پھر آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہم انک عفو، اے میرے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے، یعنی میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو دھو ڈال، مجھے بخش دے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر کے ساتھ اس قسم کی باتیں جوڑ دیتے ہیں جن کا حقیقتاً مذہب کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ رتی برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ایک دفعہ ہمارے ایک غیر احمدی دوست تھے، تو ان کے والد نے ایک دفعہ یہ بات مجھے سنائی۔ وہ کہتے تھے کہ لیلۃ القدر ان کے پنڈ میں، ان کے گاؤں میں ایک دفعہ ایک عورت تھی کام کرنے والی، جو دودھ وغیرہ، گائے وغیرہ جو ہوتی تھی ان کے دودھ دوہا کرتی تھی، اور دوہنے کے بعد وہ جا کے گاؤں میں وہ سپلائی کرتی تھی دودھ کو۔ تو یہ غیر احمدی دوست جو تھے میرے، ان کے والد کہتے ہیں کہ اس کو جب لیلۃ القدر پتہ چلا کہ اچھا جی آسمان پہ دیکھ رہی تھی، پتہ چلا کہ لیلۃ القدر ہے، تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا دعا کرے۔ تو وہ جس بالٹی میں دودھ اکٹھا کری تھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ بالٹی سونے کی بن جائے، تو وہ بالٹی سونے کی بن جائے۔ تو اس قسم کی جو لوگ باتیں بناتے ہیں، اس قسم کی جو کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، انہوں نے مذہب کو ایک رنگ میں مذاق بنا لیا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کے ضمن میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں آتی، کسی روایت میں یہ بات نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا امت کے کسی نیک بندے نے، کسی ولی نے کبھی اس قسم کی کوئی بات کی ہو کہ جی لیلۃ القدر دکھائی دی اور دعا کی کہ پیسے مل جائیں تو درخت کے اوپر سے پیسے گرنے لگے، یا بالٹی کے لیے دعا کی کہ یہ بالٹی جو ہے سونے کی بن جائے تو وہ سونے کی بن گئی۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں، یہ بعض دفعہ علماء کہلانے والے لوگ جو علماء کے طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں، اس قسم کی جاہلانہ باتیں پیش کر دیتے ہیں اور ایک رنگ میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو ایک مبارک رات ہے جس کا تعلق ہماری تقدیر کے ساتھ، جس کا تعلق ہماری روحانیت اور ہماری بخشش کے ساتھ ہے۔ تو اس مضمون کو جو ہے کئی لوگ جو ہیں وہ بھلا دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت آتی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ایک دفعہ لیلۃ القدر کا مشاہدہ فرمایا تو فرمایا کہ اس رات بارش کا ہلکا سا چھینٹا محسوس ہوا، بجلی کی کڑک بھی دیکھی، اور یوں محسوس کیا کہ جیسے مٹی میں سجدہ کر رہی ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ یہ علامات جس دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات بیان کی تھیں، اس سال یہ علامات 21ویں رمضان کی رات کو پوری ہوئیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بار ہی ایسا ہو کہ 21ویں ہی کی رات ہو، یا یہ کہ ہر بار بارش کا چھینٹا محسوس ہو یا بجلی دکھائی دے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں ہوں۔ اصل بات جو لیلۃ القدر کی علامت کے طور پہ ضروری ہے وہ ہے انسان کا محسوس کرنا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے جمعے کے خطبے میں ایک مثال دے کے اس مضمون کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک بچہ ہو اور اگر وہ کیچڑ میں لت پت ہو، اس کی ناک بہہ رہی ہو، تو کسی انسان کا جی نہیں چاہے گا کہ اس بچے کو اٹھائے اور اپنی گود میں بٹھا لے۔ لیکن اگر اسی بچے کو اگر نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنائے جائیں، اس کے منہ کو صاف ستھرا کر دیا جائے، تو پاس سے گزرنے والے ہر شخص کا دل چاہے گا کہ وہ اس بچے کو پیار کرے، اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھائے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے، یہی حال انسان کی روح کا ہے۔ اگر انسان کی روح گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہو جائے تو خدا کا بھی جی نہیں چاہے گا کہ ایسی گندی روح کو میں اٹھا کے
اپنی پیار اور محبت کی گود میں بٹھاؤں۔ تو فرمایا کہ اگر انسان توبہ و استغفار کرنے کے نتیجے میں اور اصلاح کے نتیجے میں اس کی بخشش ہو جائے، اس کی روح اللہ کی بخشش کے نتیجے میں گناہوں کے کیچڑ سے پاک و صاف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نگاہ اس پر پڑ جائے گی۔ گویا یہ ہے اصل روح لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی۔ اب لیلۃ القدر سے متعلق بعض اور باتیں بھی لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہیں، بعض باتیں ایسی بھی ہوں گی جو ابھی آپ لوگوں کے سوالات میں بھی آ رہی ہوں گی، ان کی طرف بھی آتے ہیں۔ بعض اور باتیں جو خاکسار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کو بھی بلکہ اسکرین کے اوپر دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، چھوٹی سی بلکہ کتابچہ ہے، نائٹ آف ڈکری یعنی لیلۃ القدر، انگریزی زبان میں جو ہے یہ الاسلام کے اوپر موجود ہے۔ اس میں سے بعض باتیں آپ کے سامنے خاکسار یہاں پہ جو پیش کرے گا، تو خاکسار وہ اب آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہے۔ لہذا بعض لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان یا یہ سوال کرتے ہیں کہ آخری 10 راتوں ہی میں، رمضان کے آخری عشرے ہی میں کیوں جو ہے لیلۃ القدر کو رکھا گیا، پہلی 10 میں کیوں نہیں آ گئیں، یا درمیانی جو تھی اس میں کیوں نہیں آ گئی، آخری ہی میں کیوں رکھا؟ اور یہ کہ کیا آخری میں رکھنے کا، آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے 20 دن رمضان کے جو ہیں ان کی گویا اس طرح سے کوئی اہمیت نہیں؟ تو یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، تو ان کے سوال کا جواب جو جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ یعنی موجودہ خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے ایک خطبے میں ایک حدیث کوٹ کر کے دیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کوٹ کی، یہ روایت آتی ہے صحیح مسلم کتاب الصوم سے، یعنی روزوں کے بارے میں جو صحیح مسلم میں کتاب ہے، اس میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص سارا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی نمازیں پڑھتا رہے، نوافل ادا کرے، قرآن کی تلاوت وغیرہ کرے، تو اس کو جو لیلۃ القدر ہے وہ میسر آ جائے گی۔ اس پہ جو یہ شخص بات کر رہے تھے انہوں نے ان صحابی کے سامنے کہا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ان صحابی نے آگے سے، جو دوسرے شخص تھے یعنی حضرت ابی بن کعب، آگے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرمائے، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ صرف سال کی ایک کی مہینے کی صرف ایک رات کے اوپر ہی توجہ نہ دیں، بلکہ سارا سال اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں وغیرہ وہ ہیں وہ کرتے رہیں اور نمازیں وغیرہ پڑھتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ صرف یہ سوچ لیں کہ جی رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں بس ایک رات آ جائے، اسی میں بس ہم عبادت کر لیں اور باقی سارا سال نمازیں نہ پڑھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا یہ مقصد تھا کہ وہ یہ سمجھائیں کہ دیکھو، یہ نہ سوچنا کہ سارا سال عبادت نہیں کرنی، بس ایک رات مل جائے تو کافی ہے، بلکہ یہ مراد تھی کہ سارا سال بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اسی روایت میں آگے چل کے آتا ہے کہ ان صحابی نے آگے سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر بہرحال رمضان کی آخری 10 راتوں میں آتی ہے۔ پھر یہ بات تھی کہ بھئی یہ رات آتی کب ہے، تو اس ضمن میں بھی آپ کی خدمت میں بعض باتیں جو تھیں وہ ذکر کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی جماعت احمدیہ کے بانی حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آپ کے ایک صحابی نے یہ روایت کی کہ مسیح موعود علیہ السلام نے غالباً کسی جگہ کسی موقع پہ فرمایا کہ اگر جمعے کے ساتھ 27ویں رات کا جو ہے وہ مل جائے، یعنی رمضان کی 27ویں جو ہو وہ جمعے کو آئے، تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ
لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ لازماً 27ویں ہی کی رات ہو، لیکن اکثر لوگوں نے رمضان کے آخری عشرے میں اگر جمعہ 27ویں کے ساتھ کوئنسائڈ کر جائے تو اس میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کو ایکسپیرینس کیا. لیکن جیسے کہ روایات سے بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ نے مینشن کیا کہ 21ویں تھی رمضان کی. اسی طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دفعہ 21ویں رات کو لکھا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. لیکن پھر یہ بھی لکھا کہ اکثر صلحائے امت کو 27ویں کو بھی ہوتی رہی لیلۃ القدر محسوس. تو کوئی ایک معین رات نہیں، لیکن آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں سے کوئی سی بھی وہ رات ہو سکتی ہے. پھر لیلۃ القدر سے متعلق ایک نہایت ہی دلچسپ نقطہ جو جماعت احمدیہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور اسی طرح آپ کے جو خلفائے ہیں انہوں نے پیش کیا، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام نے لیلۃ القدر کے متعلق بیان کیا کہ لیلۃ القدر کی بھی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو وہ ہے جو بہت ہی معروف ہے، جس کو ہر مسلمان کچھ نہ کچھ اس کا علم رکھتا ہے، اور وہ ہے جو رمضان کے مہینے سے تعلق رکھتی ہے. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، جو عام معنوں میں لوگ جانتے ہیں. پھر ایک لیلۃ القدر کی قسم یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کوئی نبی اس دنیا میں برپا ہوتا ہے، یعنی کوئی نبی اس دنیا میں آئے، تو ایک معنوں میں وہ بھی لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے. اس وجہ سے کہ عربی زبان میں جس طرح پہ یوم یا نہار، یوم کہتے ہیں دن کو، نہار بھی کہتے ہیں دن کو، تو یہ ایک دن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور زمانے کے لیے لحاظ سے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح پہ رات کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ بھی ایک زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رات کے اندر تاریکی اور گمراہی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. مثلاً ایک کافی مشہور شاعر ہیں عبید اللہ علیم صاحب، ان کا ایک مشہور شعر ہے. آپ نے کہا کہ ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، اب خود اتر کے آ کہ سیاہ تر ہے کائنات. تو اس شعر میں بھی انہوں نے رات کے لفظ کو جو ہے وہ تیرگی، تاریکی، گمراہی ان معنوں میں لیا ہے. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آیا کرتے ہیں تو وہ زمانہ ہوتا ہے جب دنیا میں گمراہی پھیل چکی ہوتی ہے، اور ایک رنگ میں رات کا سما ہوتا ہے، یعنی کہ روحانیت کے اوپر ایک تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور روحانی طور پہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور نبی ان کو آ کے جگاتا ہے. اور اس چیز کا نام بھی، اس کیفیت کا نام بھی، اس دور، اس زمانے کا نام بھی لیلۃ القدر جو ہے وہ رکھا گیا. اس لحاظ سے سب سے بڑی لیلۃ القدر جو دنیا میں ہوئی وہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور آپ کے ذریعے سے جو روحانی دنیا سے متعلقہ تاریکیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا، یہاں تک کہ دن چڑھ آیا. یہ تھی لیلۃ القدر کی دوسری قسم. اور لیلۃ القدر کی تیسری قسم اس بات کا نام ہے کہ جس گھڑی انسان کی کایا پلٹ جائے، وہ سچی توبہ کر لے، وہ پاک و صاف ہو جائے، اور ہر قسم کے گند اور غلاظت سے یعنی روحانی طور پہ ہر قسم کی بدی سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے، تو گویا وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ رات اس کے لیے لیلۃ القدر کا حکم رکھتی ہے، یعنی وہ بھی اس کے لیے لیلۃ القدر ہی کی ضمن میں آ جاتی ہے. تو لیلۃ القدر کے بارے میں یہ جو ہیں 3 قسمیں اس کی یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ رات جو ہے ایک گھڑی میں ہماری کایا پلٹ دیتی ہے؟ پلٹ دیتی ہے بشرطے کہ ہم اپنی اصلاح کے اوپر قائم رہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ توبہ کرے اور اس رات میں اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کر لے، اس کی تو لیلۃ القدر ہو گئی. لیکن اگر اگلے ہی دن وہ نمازیں بھی چھوڑ دے اور قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دے اور نیکیاں بھی چھوڑ دے کہ بھائی میں نے تو لیلۃ القدر دیکھ لیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے، 1000 مہینے کے برابر مجھے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں دکھا دی ہیں، اب مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں نمازیں وغیرہ پڑھوں. تو یہ بہرحال اس کی مراد نہیں، اور نہ ہی یہ اس کی حقیقت ہے. تو لیلۃ القدر تو جس کو نصیب ہوگی وہ تو پہلے سے زیادہ اپنے خدا کا شکر گزار بندہ بن جائے گا.
اور پہلے سے زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ جو ہے وہ کرے گا. اسی طرح پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ رمضان میں رمضان کے پہلے 2 اشروں میں سستی دکھا گیا یا کسی وجہ سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا, تو کیا اس کو آخری اشرے میں لیلۃ القدر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس ضمن میں جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جمعے کے خطبے میں بیان فرمودہ یہ تاریخ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ 27 اگست 2010 کو آپ نے یہ خطبہ جو ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے ایک شخص ہے جو رمضان کے اول دنوں میں یعنی پہلے 2 اشروں میں اپنی عبادات کو سوار کے ادا نہیں کر سکا, تو اب جب آخری 10 دن آئیں تو اب اس کو چاہیے کہ ہر قسم کے بہانے ترک کر دے اور کمر کی پیٹی باندھ لے اور مستعد ہو جائے, تگڑا ہو جائے اور اپنے خدا کے حضور کھڑا ہو کے گریہ وزاری کرے اور نمازیں پڑھے. تو اگر کسی سے اس قسم کی کوئی بات ہو بھی جائے کہ پہلے 20 دنوں میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا, تو جب موقع ملے, جہاں موقع ملے, وہ وہیں سے توبہ کرے اور پختہ ارادہ کر لے کہ اب جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا. لیلۃ القدر کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد وہ رات بھی ہے جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا فلاں شخص کے حصے میں رزق لکھا جائے گا, فلاں کے لیے یہ ہوگا, وہ ہوگا. وہ تمام باتیں بھی اسی رات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو منسلک کر دیا. یہاں پہ لیلۃ القدر سے متعلقہ جو مضمون خاکسار نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ یہیں تک تھا. اب یہاں سے آگے جو آپ کے سوالات وغیرہ آ رہے ہیں, اب ہم ان کو لیتے ہیں اور آپ کے سوالات کو لے کے تو ان کے جواب دیتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بہت سے دوست احباب ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں آ کے تو اپنے سوال پیش کرتے ہیں. آپ کا جزاک اللہ, آپ کے سوالوں کو ہم لیتے ہیں, ان کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن بعض احباب ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں اور نہ وہ خود کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں, بلکہ ایسے لوگ جب آتے ہیں تو گالیاں وغیرہ بھی دیتے ہیں. اور اس طرح پہ رمضان کے مہینے میں بھی, رمضان کے اس مبارک مہینے سے وہ فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا ان کو نقصان ہی پہنچ رہا ہوتا ہے. نقصان اس طرح پہ کہ رمضان تو ان کو نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن رمضان کے مہینے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہ کر کے وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے. تو ایسے دوست احباب اگر پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کریں. اگر اختلاف ہے تو اختلاف ضرور رکھیں, آپ کا حق ہے, لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں کہ آپ کسی کے بڑے کو, کسی کے بزرگ کو جو ان کے لیے قابل تقلید, قابل احترام ہو, آپ ان کو آ کے گالیاں وغیرہ دیں. اس چیز کی بہرحال اجازت اس پروگرام میں نہیں دی جائے گی. تو ڈھیر سارے لوگوں کی طرف سے السلام علیکم کا جو پیغام ہے وہ موصول ہوا. آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال آیا ہے, نادر علی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک دن میں مکمل کرنا منع ہے, تو کیا 3 یا 4 لوگ مل کر قرآن کو مکمل کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا یا تیسرا انسان بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو تو فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ خود قرآن پڑھیں. تو اس لیے بہترین طریق تو یہی ہے کہ آپ خود اپنے قرآن کا دور مکمل کریں, اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ آپ ایک دن کے اندر اس کو ختم کر دیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریق ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بھی کرتے تو وہ 7 دنوں میں قرآن کو, جو قرآن کا دور ہوتا تھا وہ 7 دنوں میں ختم کرتے تھے, اگر بہت بھی جلدی پڑھنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک مہینے میں, رمضان کے مہینے میں جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے اور اس وقت تک, اس رمضان تک جتنا قرآن نازل ہو گیا ہوتا, پورے قرآن کا ایک دور آپ کے ساتھ وہ مکمل کرتے. اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, یعنی آپ کی وفات ہوئی, اس سال حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن پاک کا مکمل دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو خود دور مکمل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 سپارے میں پڑھ لیتا ہوں, 5 میرا دوست پڑھ لے, 5 کوئی اور پڑھ لے, 5 کوئی اور پڑھ لے,
اور اس طرح پہ جو ہے ہم قرآن کے دور کو مکمل کریں. یہ طریق جو ہے یہ بہرحال ٹھیک نہیں. سوال آیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی کیا سجدے میں درود پڑھ سکتے ہیں, درود شریف؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ میں روزہ کھولنے کے وقت حضور کی دعائیں سنتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کر بھی ریپیٹ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ سجدے کی حالت میں قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی قرآنی دعا پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ آپ جو سی چاہے دعا پڑھیں, درود شریف بھی ایک دعا ہے, آپ بے شک اس کو پڑھیں, وہ قرآن کی آیت نہیں ہے, اس لیے آپ اس کو درود شریف جو ہے آپ اس کو سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. اب رہ گئی بات یہ کہ جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ حضور کی دعائیں سنتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر بھی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ کہ روزہ کھولنے کے وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے, تو اس وقت آپ جس طریقے پہ بھی چاہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, چاہے اپنے لفظوں میں دعا کر لیں, چاہے اگر حضور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کا درس آ رہا ہے اور اس میں دعائیں چل رہی ہیں, آپ بے شک ان دعاؤں کا ساتھ ساتھ اگر دل میں دور آ رہے ہیں, جو بھی ہے طریق, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل وقت بات یہ ہے کہ وہ دعاؤں کا وقت ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ دعائیں کر رہی ہیں. سوال ہے کہ بس میں قرآن پڑھ سکتے ہیں موبائل پر؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, لیکن بعض ڈاکٹر جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ چل رہے ہوں یا گاڑی میں بیٹھے ہوں اور گاڑی حرکت میں ہو, تو اس وقت اگر آپ موبائل اسکرین پہ کچھ دیکھتے ہیں یا کتاب پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, جو بھی اگر آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں, اس سے آپ کی آنکھوں کے اوپر برا اثر بھی پڑ سکتا ہے, لیکن یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے, شرعی طور پہ اس میں کوئی ممانعت نہیں. یہ ایک سوال آیا ہے, آپ کہتی ہیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ سید جو ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے, یہ بات کتنی صحیح ہے؟ اور اگر کوئی سید بہت ضرورت مند ہو تب بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بات یہ ہے کہ صدقے کا ذکر آتا ہے روایات میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے جائز نہیں, یعنی صدقے کا لینا. تو زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ اس طرح سے صدقے کے اندر نہیں آتی, اور زکوٰۃ کا دینا بھی جو ہے وہ ضرورت مند کی ضرورت کے اوپر دیکھ کے. تو امام وقت جو ہوتا ہے, جو کہ جماعت احمدیہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک امام رکھتی ہے, ہمارا ایک خلیفہ وقت ہے, تو وہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کدھر جانی ہے اور کس کے پاس جانی ہے اور کتنی جانی ہے. تو اس طرح پہ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اٹھتا ہی نہیں. اور جو سوال میں آپ کی یہ بات تھی کہ سیدوں کو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, تو یہ بات بھی جو تھی اس ضمن میں ذکر کر دیا کہ صدقے کا ذکر آتا ہے کہ صدقہ نہیں دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان میں ہے اور وہ سید ہی ہو, لیکن اگر اس کی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو جائے, تو کیا اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ بات بھی نازل فرمائی کہ اگر ایک انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے کو اور کوئی چیز نہ ہو, تو سور کا گوشت حرام ہے, لیکن اس کے لیے اس وقت زندگی بچانے کے لیے جائز ہو جائے. تو اگر ایک چیز جو حرام ہے وہ مشکل گھڑی میں انسان جب مجبور ہو جائے اور کوئی اور آپشن نہ ہو, وہ حلال ہو سکتی ہے, جائز ہو سکتی ہے, تو کیا ایک سید کے لیے صدقہ جائز نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے. اسی طرح پہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور اس کے پاس راہ نہیں, تو زندگی کا بچانا بہرحال سب سے اوپر ہے, لہٰذا ایسے شخص کی ضرور مدد کرنی چاہیے. اور لازمی ہے کہ آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے اور وہ سید ہے تو اس کو صدقہ ہی دیں. ہم جن سے پیار کرتے ہیں ہم ان کو تحفے دیتے ہیں, تحائف دیتے ہیں, لیکن کبھی یہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کو صدقہ جو ہے صدقے میں سے تحفے تحائف لے کے دے دیں, ہم اپنی جیب سے خرچ کر کے ان کو دیتے ہیں. تو اگر تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیارا ہے, ان کی آل اولاد میں سے کوئی ہے اور وہ تکلیف میں ہو اور مشکل میں ہو, تو اس کی تو ہمیں ویسے ہی
آگے بڑھ کے مدد کرنی چاہیے. کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا جی زکوٰۃ میں سے آپ کی مدد کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. سوال ہے کہ جی کیا روزوں کا فدیہ کسی اپنے عزیز کو دے سکتے ہیں، اور کیا بتانا ضروری ہوتا ہے کہ روزوں کا فدیہ ہے، یا ویسے ہی بنا بتائے بھی دے سکتے ہیں. بات یہ کہ فدیہ عمومی طور پہ تو جو طریق ہے وہ یہی ہے کہ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، آپ اپنے ملک کی جماعت جو ہے وہاں پہ جو ایک نظام ہے اس کے تحت ہی فدیہ ادا کریں. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص فدیہ ذاتی طور پہ کسی کو دینا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ذاتی طور پہ بھی دے سکتے ہیں. فدیے کے لیے طعام و مسکین کی شرط ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے سر پہ قرضہ ہے یا انہوں نے بل ادا کرنا ہے تو ان کو دے دیتے ہیں اور یہ فدیہ ہو جائے گا. فدیے کی یہ غرض نہیں ہے. فدیے کی غرض اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بیان کر دی، فدیہ تو طعام و مسکین. کہ فدیے کی غرض یہ ہے کہ مسکین لوگ جن کے پاس سکلز ہوں لیکن جاب نہ ہو، یا جاب تو ہو لیکن اتنے پیسے نہ بنا رہے ہوں جس سے ان کے روزمرہ کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو رہی ہوں، نادار ہوں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ فدیہ ان کو دیا جا سکتا ہے. اور فدیہ دیتے ہوئے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہاں جی جو آپ کو ہم دے رہے ہیں جو مدد کریں تو یہ فدیے کی رقم سے کریں. عمران علی صاحب کہتے ہیں کہ جی بعض لوگوں نے جماعت سے باہر سے آپ سے سوال کیا ہے لیکن لوگوں کو جواب نہیں دیا گیا. بتا دے جی کون سا سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا گیا تو آپ کو جواب دے دیتے. ہم تو ہر پروگرام میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کسی چیز کا جواب دینے سے رہ جائے تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہم ای میل پہ بھی آپ کے سوالات کے جواب دے دیا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ہمیں بذریعہ ای میل رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کے بھی جواب وغیرہ جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے جو یہاں پہ آنے سے رہ جاتا ہے آپ ہمیں ای میل کر دیں. میں ای میل ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ای میل ہے جی urduask@alislam.org. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے جو کسی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا گیا تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہر پروگرام میں ہمارے پاس 50-60 سے اوپر سوال آتے ہیں، لیکن ہم ہر سوال کا جواب بھی نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پروگرام کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. ہم نے پروگرام 30 سے 40 منٹ کا کرنا ہوتا ہے، لیکن اکثر دفعہ ہوتا ہے یہی ہے کہ پروگرام ہمارا 40 سے 50 منٹ کی حدود میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہماری ایک مشکل ہے جس کو ہم جتنا چاہے کوشش کریں سالو کرنے کی، لیکن ایک اچھی مشکل ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو پروگرام میں نہیں جواب دیا جا سکا کسی بھی وجہ سے تو آپ ای میل کر دیں. ای میل پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے دیں گے. لیکن یہ نہ سوچیں کہ آپ کہ یہاں پہ ہم کسی کے سوال کو اگنور کریں. منظور احمد صاحب کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کے بارے میں بیان کریں. زکوٰۃ کے بارے میں خاکسار کے مربی دوست مولانا عدنان احمد صاحب نے ابھی چند دنوں پہلے ہی رمضان کے اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ کے متعلق ہی ایک ڈیٹیل پروگرام کیا جس میں انہوں نے زکوٰۃ کے متعلق جو باتیں تھیں وہ بیان کی اور لوگوں کے جو سوالات تھے ان کو بھی ایکسپلین کیا. تو آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کے اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کے لائیو پروگرامز میں آسک این امام جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ آپ ان کے پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. میں بعد میں یہاں پہ اوپر بلکہ لنک بھی لگا دوں گا تاکہ آپ بعد میں آرام سے ان کے پروگرام کو دیکھ سکیں. طارق صاحب میں وہ کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اور یہ کہ صحابہ نے کوئی بری زبان استعمال کی ہے. نہ قرآن میں کہیں پہ کوئی بری زبان استعمال ہوئی ہے، نہ ہی ہو سکتی، اور نہ ہی کبھی صحابہ نے کوئی اس طرح سے بری زبان کا استعمال کیا. صحابہ انسان تھے، اگر بحیثیت انسان ان سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ہم ہوتے کون ہیں کہ صحابہ کی بیٹھ کے ہم غلطیاں نکالیں کہ اچھا جی فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں نے وہ کی. یہ سوء ادبی میں بات آتی ہے. دوسری بات رہ گئی قرآن پاک کی. تو قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ جی قرآن پاک میں اس قسم کی باتیں ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے گالیاں دیں یا اس قسم کی کوئی بات کہے تو یہ بات بھی غلط ہے. قرآن پاک آپ کے سامنے موجود ہے، آپ خود قرآن اٹھائیں پڑھیں
دیکھ لیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں. اس ضمن میں بھی خاکسار نے ایس کین امام جب یہ پروگرام تقریباً 3 ماہ پہلے شروع ہوا تھا، 2-3 مہینے پہلے، تو شروع کے ایک پروگرام میں اسی ضمن میں بات کی تھی. وہاں سے بھی اس کا تفصیلی جواب جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. طارق صاحب کا دوسرا سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر میسر آ جائے تو کیا ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں؟ کہیں پہ ممانعت نہیں آتی کہ بتا نہیں سکتے کہ جی لیلۃ القدر جو ہے وہ کب تھی. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات دکھا دیتا ہے تو، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کسی کو، مثلاً اگر آپ کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر دکھا دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سال رمضان میں لیلۃ القدر بس وہی رات تھی. اللہ تعالیٰ کسی دوسرے شخص کو کسی اور وقت میں لیلۃ القدر بھی دکھا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اگر آپ کو لیلۃ القدر دکھا دی تو اس کا دوسرے شخص کے اوپر لازمی نہیں کہ فرق بھی پڑے. ہاں ہو سکتا ہے بعض اور لوگ بھی ہوں جن کو اسی رات میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر دکھا دے، اور اسی رمضان میں آخری عشرے کی کسی اور تاغ رات میں بعض دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر جو ہے وہ دکھا دے. تو اس لیے انسانوں کی لیلۃ القدر بھی مختلف ہوتی ہے. اس لیے آپ اگر کسی کو بتا بھی دیں گے تو لازمی نہیں ہے کہ اس سے ان کو کوئی اس طرح کوئی فائدہ بھی پہنچے. ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ بعض دفعہ بہت برے وساوس آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور یہ کیوں آتے ہیں، اس سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ وسوسہ جو انسان یا کوئی خیال، برا خیال انسان کے ذہن میں خود بخود آ جائے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کیا کرتا. ہاں اگر کوئی برا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ اس کے اوپر تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی میں اس کے اوپر کام کروں گا، اور پھر وہ آپ کام کرتے ہیں، وہ گناہ، وہ پھر گناہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ورنہ کسی خیال کا آپ کے اپنے ذہن میں آ جانا آنن فانن، کوئی برا خیال ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا اپنا اختیار نہیں، لہٰذا اس کے اوپر گرفت نہیں. لیکن جس طرح ایک مالی ہوتا ہے، وہ اپنے باغ میں سے جو ویڈ لگ جاتی ہے، جو خراب پودے ہوتے ہیں، وہ ان کو وقتاً فوقتاً نکال کے باہر پھینکتا رہتا ہے، اور اچھے خوبصورت خوشبودار خوبصورت رنگوں والے پھول جو ہے وہ نصب کرتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح انسان کا ذہن بھی ہے، اور اس ذہن کے مالی آپ خود ہیں. آپ اپنے ذہن میں اچھے خیالات بھی لے کر آ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں برے خیالات اگر باہر سے آئیں تو ان برے خیالات کو اس مالی کی طرح جس نے ویڈ کو نکال کے باہر پھینک دیا، آپ بھی نکال کے باہر پھینک دیا کریں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یہ دعا انسان دن میں کم از کم 70 دفعہ جو ہے وہ ضرور پڑھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جو بہترین نسخہ ہمیں سمجھایا، فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز جو ہے 5 وقتہ نماز کو سوار کے پڑھنا، بر وقت پڑھنا، اس کی شرائط کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ ایک ایسی کامل دعا ہے، ایسا کامل وظیفہ ہے، ایسا کامل ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بدیوں سے بچاتا ہے. تو کوئی برا خیال بھی ہوگا تو نماز کی برکت سے وہ چیزیں دور ہو جائیں گی. اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ نماز پڑھے، اور تہجد، اسی طرح نوافل کی طرف، دوسرے نوافل کی بھی طرف توجہ ہو، اور ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا انشاءاللہ. سوال آیا ہے جی، ہمارے یہ گیسٹ ہیں ششانک راجپوت صاحب. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ اسلام میں غیر مسلموں کو قتل کرنا کیوں سکھایا جاتا ہے؟ ہمارے نہایت ہی پیارے دوست، آپ کو جس نے بھی اسلام کے بارے میں یہ بات بتائی ہے، آپ کو غلط بات بتائی ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کی تعلیمات کا مجموعہ ہے قرآن پاک. آپ نے جو بھی اسلام کی تعلیم دیکھنی ہے وہ قرآن میں آپ کو ملے گی. اس کے بعد آپ کو اسلام کے جو نبی ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جس طرح پہ جس طریق پر اپنی زندگی گزاری، اس میں آپ کو اسلام کی تعلیمات ملیں گی، اور ان کی باتوں میں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں آپ کو اسلام کی تعلیمات ملیں گی. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن سے اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے. قرآن پاک کی ایک بھی آیت ایسی نہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اگر ایک شخص
اسلام قبول نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، دہریہ ہے، تو کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ جائے اور جا کے اس کو قتل کر دے۔ تو آپ کو جس نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو کیوں اسلام میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، مسلمانوں کو اسلام میں ہرگز یہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہماری ویب سائٹ ہے www.alislam.org، اسکرین کے اوپر ایک دفعہ میں آپ کو ہمارا جو ویب ایڈریس ہے وہ دوبارہ دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے جی ہماری ویب سائٹ www.alislam.org۔ یہاں پہ جا کے آپ اسلام کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، معلومات جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں وہ تو باتیں بناتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اسلام خود اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں دیتا کہ کسی بھی بے گناہ کو، کسی بھی غیر مسلم کو، جو انسان مسلمان نہیں، جو مسلمان ہے وہ جا کے اس کو قتل کر دیں۔ ایک بھی آیت اس قسم کی قرآن پاک میں نہیں آئی۔ دوسرا یہ کہ اگر راجپوت صاحب آپ کا کوئی اور بھی معین سوال ہو، آپ بے شک ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ ہم اپنی ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو ہم ڈیٹیل میں جواب دے سکتے ہیں۔ ہماری ای میل ایڈریس ہے urduask@alislam.org، تو اس پہ بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے وہاں پہ بھی ہم جواب جو ہے وہ دے دیں گے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کسی کو فورس کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں، نہ ہم کسی کو فورس کر کے مسلمان بنا سکتے ہیں، نہ کسی شخص کو اسلام چھوڑنے سے فورسفلی روک سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی غالباً 5ویں سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک انسان ایک نہتے انسان کو، ایک بے گناہ انسان کو مارنا اس طرح ہے جیسے پوری انسانیت کو مار دیا، اور ایک نہتے اور بے گناہ انسان کی جان بچانی اس طرح ہے کہ جیسے پوری انسانیت کی، پوری ہیومینٹی کی جان جو ہے وہ انسان نے بچا لی۔ تو اسلام تو اس بات کا پرچار کرتا ہے، اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ وہی بات آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے، سنی سنائی بات کے اوپر اگر آپ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی آپ کی اس کو کیا کہا جائے کہ اب اس کو معصوم بات بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ اہم باتوں میں سنی سنائی بات کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، آپ اپنی تحقیق کرتے ہیں، اپنی ریسرچ کرتے ہیں۔ تو جسٹ بیکاز کسی راہ چلتے انسان نے کوئی بات کر دی اور آپ اس چیز کو کہیں کہ اچھا اس نے یہ کہہ دیا تو بس یہی حقیقت ہوگی، یہ طریق ٹھیک نہیں۔ آپ خود اسلام کے بارے میں مطالعہ کریں، تعلیم حاصل کریں، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ بے شک ہم سے رابطہ کریں، ہم جو بھی آپ کے اعتراضات یا سوالات ہوں گے اسلام کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ان کا جواب دیں گے۔ حجر اسود کے بارے میں ایک سوال آیا ہے، ایک دوست کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ حجر اسود کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے جماعت کی نظر میں، اور اسے چومنا کیوں ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ حجر اسود ایک پتھر تھا، جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، تو اب ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے تھا جہاں سے لوگ مار کر کے تو خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو اب پاس سارے جتنے بھی پتھر تھے وہ سب ایک رنگ کے تھے، ایک کچھ فاصلے پہ ایک ایسا پتھر تھا جو کالے رنگ کا تھا اور وہ دوسرے پتھروں سے اس کا رنگ مختلف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ اس پتھر کو استعمال کریں، اور اس طرح پہ یہ پتھر واضح طور پہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ دوسرے پتھروں سے جدا ہے، اور یہ وہ مارکر بن جائے گا کہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ شروع کریں۔ تو خانہ جو حجر اسود ہے اس کی اصل غرض تو یہ ہے کہ وہ ایز اے مارکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما، اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسلام کے دوسرے خلیفہ جو تھے، انہوں نے اس بابت ذکر کیا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، چوما،
اور کہا کہ تم صرف ایک پتھر ہو، تمہاری ویسے کوئی اس طرح سے حیثیت نہیں، تمہیں میں صرف اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ میرا پیارا نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا کہ انہوں نے تمہیں چوما تھا، تمہیں بوسہ دیا تھا، اس لیے میں بھی تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یعنی جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے ایک دفعہ تعریف فرمایا کہ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کے گھر، در و دیوار، خاک و خشت، اینٹیں، پتھر، اس گھر کی ہر چیز سے انسان کو پیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر، وہ چار دیواری انسان کے پیارے، انسان کے محبوب کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ تو حجر اسود کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اور اس کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو ایک اہم پتھر قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے اوپر بات کی، لہٰذا ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں اس رنگ میں کہ یہ ہمارے محبوب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اور کوئی اس میں حقیقت نہیں پائی جاتی۔ راجپوت صاحب کہتے ہیں میری باتوں کو برا نہ منائیں، آپ کی باتوں کو کوئی بھی برا نہیں مناتے، آپ اپنی بات ضرور کریں، اور جس طرح کہ آپ سے درخواست کی گئی ہے آپ ای میل پہ بھی ہم سے رابطہ کریں، آپ سے جو بھی آپ کے سوال ہوں گے، آپ کے اعتراض ہوں گے، ان کو ضرور ہم دور کریں گے، انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اور بھی کوئی سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکا تو وہ بھی میرے سامنے آ جائے تاکہ اس کا بھی جواب جو ہے وہ دے دیا جائے۔ لیکن یہ کہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے پیغامات وغیرہ آتے ہیں، بیچ میں کئی لوگ آپس میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی لوگوں کے سوال بیچ میں رہ جاتے ہیں۔ سوال آیا ہے عرفان صاحب کی طرف سے، آپ کہتے ہیں اگر کووڈ پازیٹیو آ جائے تو اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ بات یہ کہ کووڈ پازیٹیو کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بیمار ہے، اور بیمار شخص روزہ جو ہے اس کے اوپر روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بیمار شخص جو ہے سورہ بقرہ میں کہ بیمار شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ وہ فدیہ دے دے گا، اور بعد میں جب وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے تو رمضان کے بعد اگلے رمضان تک کا اس کے پاس ٹائم ہے، اس دوران میں وہ کبھی بھی جو اس کے روزے رہ گئے تھے بیماری کی وجہ سے تو وہ ان کو پھر اس وقت پورا کر لے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی سوال ہے، کیونکہ اب زیادہ تر تو جو پیغامات ہی ہیں یا کامنٹس وغیرہ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ سوال انا صاحب نے کیا سجدے میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ سوال اسی پروگرام میں پہلے بھی ایک دوست نے کیا تھا، تو خاک صاحب نے جواب دیا کہ ہاں جی درود شریف آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآنی آیات کا پڑھنا منع ہے، لیکن درود شریف جو ہے وہ قرآنی آیت نہیں، وہ آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوست ہیں جی، ان کی طرف سے سوال آیا ہے، ندیم صاحب آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس سے دنیا کا قانون ٹوٹا نہیں کیا؟ جو قانون اللہ نے بنایا ہے دنیا کے لیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ قانون بنائے ہیں۔ بعض دفعہ اب مثلاً پانی میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا قانون ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈبوتا ہے، پانی جو ہے وہ ڈبوئے گا، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی نہیں ڈبوتا۔ پانی میں ایک یہ بھی تاثیر ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی جتنا چائے پی لیں پیاس نہیں بجھتی۔ آگ میں یہ تاثیر ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، لیکن بعض دفعہ آگ نہیں بھی جلاتی۔
تو ہم جو یہ باتیں مشاہدہ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسے ہمیں یہ دو مختلف قسم کی باتیں دکھائی دیتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے ایک قانون ہے، لیکن وہ جو خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خود قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ بات لکھ چھوڑی ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیا بات لکھ چھوڑی؟ فرمایا میں اور میرے رسول جو ہیں وہ ہمیشہ غالب آئیں گے، ان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی۔ لہٰذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کو مخاطب کر کے کہ گو تمہاری تاثیر میں ہے کہ تم جلاؤ، لیکن ابراہیم ہمارا خاص بندہ ہے علیہ السلام، اس کے لیے ہمارا دوسرا قانون حرکت میں آتا ہے، اور تمہیں یہ حکم ہے کہ تم نے ابراہیم کو نہیں چھونا۔ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہوگی۔ تو خاص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ عوام کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوتا ہے، لیکن جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک الگ ان کے ساتھ ایک سلوک فرماتا ہے۔ تو اس سے قانون نہیں ٹوٹتا، قانون تو تب ٹوٹتا کہ قانون صرف ایک ہی اور اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے کوئی اور کام کرے۔ اگر دو قانون ہوں، خدا کے پاس دو آپشن ہوں، اللہ تعالیٰ ایک آپشن چھوڑ کے دوسرے آپشن کو لے لے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون توڑ دیا۔ دوست ہیں کہتے ہیں ہم اپنے نفس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اپنے نفس پر قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ذہن میں کوئی نیک خیال آئے فوری طور پہ اس کے اوپر عمل کریں۔ ذہن میں خیال ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ٹی وی پہ پروگرام آ رہا ہے آپ کی پسند کا، فوری طور پہ ٹی وی چھوڑ کے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ نیک خیال آنا خدا کے فرشتوں کی طرف سے، اللہ کے فرشتے نیکی کا خیال انسان کے ذہن میں لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا جب جب نیکی کا خیال ذہن میں آئے آپ اس کے اوپر عمل کریں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا فرشتوں کے ساتھ تعلق پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی جلسہ سالانہ کے موقع پہ، اس کا نام تھا ملائکۃ اللہ، کہ اللہ کے فرشتے۔ اس میں آپ نے یہ بات جو ہے بیان کی کہ جب جب نیکی کی تحریک انسان کے ذہن میں ہو فوری طور پہ اس پر عمل کرے، اس کے نتیجے میں اس کا تعلق فرشتوں سے جڑتا چلا جائے گا۔ ایک انسان جتنا زیادہ فرشتوں کے قریب ہوتا چلا جائے گا، شیطان اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح پہ آپ کا نفس جو ہے وہ خود بخود آپ کے تابع ہو جائے گا اور آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ شمسا کاشف صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں میرے سوال کا جواب دے دیں۔ آپ کا سوال میرے سامنے آیا نہیں، مجھے پتہ نہیں آپ کا سوال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال آ گیا ہے کہ قرآن پاک میں تلاوت کا جو سجدہ آتا ہے اس کا طریق کیا ہے اور اس میں کیا دعا پڑھتے ہیں۔ تو جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں پہ سجدے کا ذکر آتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں پہ آپ جہاں بھی ہوں آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا جائے، آپ جہاں ہو اسی رخ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سجدے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی سجدت لکا جسدی روحی و جنانی۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ہم درود شریف جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد رسول اللہ۔